شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، میں طاہرہ ذیشان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل حکایات و واقعات۔ غیر حنوط شدہ محفوظ لاشیں۔ امریکی بحریہ کے ایک ہیرو کا نام جان پال جونز تھا۔ 1792 میں وہ پیرس میں گردے کے عارضے کے سبب ہلاک ہوا تو فرانس میں غیر مقامی پروٹسٹنٹ افراد کے قبرستان میں امانتاً دفن کر دیا گیا۔ پہلے تو ارادہ یہی تھا کہ لاش امریکہ منتقل کر دی جائے، لیکن فرانس میں انقلاب شروع ہونے سے معاملہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ 1899 میں فرانس میں امریکی سفیر جنرل پورٹر نے کوشش شروع کر دی کہ اپنے قومی ہیرو کا جسد تلاش کیا جائے، مگر اتنا عرصہ گزر جانے کے باعث یہ خاصا دشوار کام ثابت ہوا، کیونکہ 1 صدی سے زائد عرصہ گزر چکا تھا اور قبرستان کب کا ختم کر کے وہاں باغ بنا دیا گیا تھا، جہاں مردہ کتوں اور گھوڑوں کو بھی دفن کیا جاتا رہا تھا۔ تلاش جاری رہی اور کئی سال گزر گئے۔ خدا خدا کر کے گورستان کا سراغ ملا۔ اب سفیر کے حکم پر جونز کے تابوت کی تلاش شروع ہوئی۔ 31 مارچ 1905 کو یہ سنا گیا کہ ایک تابوت ملا ہے اور قوی امکان ہے کہ یہ جونز کا ہی تابوت ہے۔ اپریل کی 7 تاریخ کو تابوت کھول دیا گیا۔ بعد میں امریکی سفیر پورٹر نے دیکھا تو وہ بے حد حیران ہوئے۔ جسد حیران کن حد تک محفوظ تھا۔ گوشت پوست بہت معمولی سا سکڑا ہوا تھا، جس کی رنگت خاکی مائل بھوری تھی۔ لاش کے سر پر ٹوپی موجود تھی جس پر قومی ہیرو جونز کے نام کے ابتدائی حروف تہجی درج تھے۔ لاش کی چیٹ پھاڑ سے موت کا سبب معلوم ہو گیا۔ 1% شک کی گنجائش نہیں تھی کہ یہ لاش امریکی قومی ہیرو جان پال جونز کی نہیں ہے۔ 24 جولائی 1905 کو جونز کا غیر معمولی طور پر محفوظ جسد اپنی تدفین کے 113 سال اور 4 روز بعد ایناپولیس کی بحریہ کی تربیت گاہ میں بڑے تزک و احتشام کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ مشہور زمانہ فاتح نپولین بوناپارٹ کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ شکست کے بعد وہ سینٹ ہیلینا کے جزیرے میں قید کر دیا گیا۔ شاید کینسر کے سبب اس نے اسی جزیرے میں دم توڑا تھا اور یہیں دفن کر دیا گیا۔ ادھر فرانس میں اس کا بھتیجا لوئس نپولین شہنشاہ لوئس فلپ سے مسلسل اصرار کرتا رہا کہ اس کے عظیم چچا کی لاش دیار غیر سے منگوا کر اپنے وطن میں ہی مقبرہ بنا کر دفن کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے 1840 میں ایک بحری جہاز ہیلینا کے لیے روانہ ہوا۔ جزیرے پر نپولین کا تابوت کھولا گیا تو فرانسیسی ڈاکٹر گلارڈ قریب موجود تھا، مگر اسے صرف 2 منٹ کی مدت دی گئی کہ وہ لاش کا جائزہ لے۔ یہ بہت کم وقت تھا، لیکن دیکھنے والوں نے بھی نہایت عجیب و غریب بات نوٹ کی۔ 20 سال پرانی لاش بالکل محفوظ اور تر و تازہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے خد و خال میں کوئی نمایاں تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی اور اس کے پرانے شناساؤں نے اسے فوراً ہی پہچان لیا۔ ڈاکٹر گلارڈ کا بیان تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے ابھی تازہ تازہ تدفین ہوئی ہے۔ اس کی داڑھی اور ناخن موت کے بعد اگ آئے تھے اور جلد ابھی تک نرم و نازک اور لچکدار تھی۔ کفن کے ساتھ چاندی کے 2 برتنوں میں عظیم سپاسلا کی آنتیں اور دل علیحدہ محفوظ کر کے رکھ دیے گئے تھے۔ گلارڈ کا اندازہ تھا کہ علاقے کی آب و ہوا نے لاش کو اتنا عرصہ محفوظ رکھا ہے۔ ابراہام لنکن کا واقعہ بھی کچھ کم دلچسپ نہیں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ چوروں اور اسمگلروں کا ارادہ تھا کہ لنکن کا تابوت قیمتی نوادرات کی حیثیت سے چرا لیا جائے۔ چوری کی یہ کوشش 1876 میں ناکام ہو گئی۔ لنکن کے بیٹے رابرٹ لنکن کو خدشہ تھا کہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس کے اصرار پر فیصلہ کیا گیا کہ لنکن کا تابوت اس کے مقبرے میں 10 فٹ گہرائی میں دفن کر کے اسے کنکریٹ سے بھر کر بند کر دیا جائے۔ 26 ستمبر 1901 کو ایک مجمع کے سامنے تابوت نکالا گیا۔ رابرٹ لنکن موجود تو نہ تھا، لیکن اس نے کہلا بھیجا تھا کہ لنکن کا تابوت کھول کر نہ دیکھا جائے، لیکن موقع پر موجود معتبر افراد نے اس کے برخلاف تابوت کھول کر دیکھنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ عام لوگوں میں عرصہ سے افواہ گرم تھی کہ لنکن کی لاش اس کے تابوت سے غائب کر دی گئی ہے۔ مقبرے میں 23 افراد موجود تھے۔ مزدوروں نے جوں ہی تابوت کا ڈھکن اٹھایا، ایک چبھتی ہوئی بو چاروں طرف پھیل گئی۔ سب لوگ تیزی سے آگے بڑھے اور تابوت میں دیکھنے لگے۔ لنکن کا مردہ بہت عمدہ حالت میں موجود تھا۔ داڑھی اور سر کے بال حتیٰ کہ مسا تک محفوظ تھا۔ ہاتھوں پر موجود دستانے کب کے گل سڑ کر ختم ہو چکے تھے اور جلد کا رنگ غیر معمولی طور پر خاکستری مائل نظر آ رہا تھا۔ لاش کی حفاظت کی ایک اور مثال نامور انگریز شاعر لارڈ بائرن کی ہے۔ 1824 میں اس کی لاش یونان سے لندن لائی گئی۔
1938 میں جون کی 14 تاریخ کو اس کی تدفین کے 114 سال بعد اس کا مقبرہ کھولا گیا۔ عیسائی مذہبی رہنما ریورنڈ کینن باربر نے اس کا حکم خصوصی طور پر دیا تھا۔ در حقیقت 1824 میں بائرن کو ویسٹ منسٹر میں ایک شاندار سنگ مرمر کے مقبرے میں دفن کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا، مگر اس وقت کے ممتحن نے وہاں تدفین نہ ہونے دی، کیونکہ بائرن کسی اچھی شہرت کا مالک نہیں تھا۔ تب سے بائرن کی اصل لاش کے بارے میں چہمگوئیاں ہوتی آ رہی تھیں۔ ریورنڈ باربر کا ارادہ تھا کہ اس طرح نہ صرف بائرن کی لاش کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بلکہ اس کے مدفن کے بارے میں معلومات کا ایک ریکارڈ بھی اکٹھا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تابوت سے شیشے کا بنا ہوا ایک ڈھکن اٹھایا گیا تو نیچے ایک اور ڈھکنا دکھائی دیا۔ اسے بھی ہٹا دیا گیا تو تیسرا اور آخری لکڑی کا تختہ نظر آیا۔ جیسے ہی ڈھکنا اٹھایا گیا تو اپنے عہد کا مشہور شاعر لارڈ بائرن اپنے مکمل خد و خال کے ساتھ ابدی نیند سوتا پایا گیا۔ صرف اس کے ہاتھوں اور ٹخنوں سے نیچے پیر سے استخوانی نظام واضح تھا، وگرنہ باقی بدن کے بال تک ٹھیک ٹھاک تھے۔ اس کے سر کے پچھلے حصے اور سینے میں شگاف تھا، جہاں سے دماغ اور دل نکال لیے گئے تھے اور قریب ہی رکھے گئے تھے، برتن میں محفوظ کر دیے گئے تھے۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ لاش کے اعضائے تناسل غیر معمولی حد تک نشوونما پا چکے تھے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔